بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عظمت والدین۔ اللہ رب العزت نے والدین کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ سمندروں کا پانی اپنی گہرائی کے باوجود خشک ہو سکتا ہے، مگر والدین کے دل میں جو شفقت ہے، جو محبت ہے، اس کا پانی اپنی اولاد کے لیے کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ انسان کو کسی شجر سایہ دار کے نیچے بیٹھنے سے وہ چین، وہ راحت میسر نہیں ہوتی جو راحت اس کو ماں کے دامن سے میسر آتی ہے۔ انسان کائنات میں کتنی ہی بڑی کرسی پر بیٹھ جائے تو اس کو اتنی بلندی میسر نہیں آتی جتنی بلندی جو ہے اس کو اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھنے سے میسر آتی ہے۔ اسے کائنات کے کسی بھی لقب سے، دنیا کی کسی بھی عزت سے، کسی بھی ایوارڈ سے نوازا جائے، اس کو اتنا سرور نہیں ملتا جتنا سرور اس کو اپنے باپ کے مختصر سے جملے سے میسر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے والدین کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ انسان زندگی کے کسی بھی حصے میں پہنچ چکا ہو، اس کو اپنے والدین سے اسی پیار کی طلب ہوتی ہے جو ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے والدین سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کے والدین حیات ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں اور ان پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے والدین کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جہاں رب العالمین نے اپنی محبوبیت کا ذکر فرمایا ہے، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہاں رب العالمین نے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے، ساتھ ہی رب العالمین نے والدین کے ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں اپنی محبوبیت کا ذکر فرمایا، جہاں الوہیت کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ تو عظمت والدین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقسم لحما بالجعرانہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام جعرانہ میں گوشت تقسیم کرتے ہوئے دیکھا۔ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ، میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، نوخیز بچہ تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فَأَقْبَلْتُ امْرَأَةٌ، ایسے ہی ایک خاتون آ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس خاتون کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک جو ہے اس کے لیے بچھا دی۔ جب بچھاتے ہیں فَقَعَدْتُ عَلَيْهِ، وہ آ کے اس چادر پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں، یعنی کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو پروٹوکول دیا تھا وہ اس اعزاز کو مستحق سمجھ رہی تھی کہ یہ جو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کملی مبارک جو ہے میرے لیے بچھائی ہے، میں اس کی مستحق ہوں۔ تو وہ آ کر بیٹھ جاتی ہیں خاتون۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ یہ کون سی خاتون ہے کہ جن کے اعزاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی ہے اور انہوں نے اس پروٹوکول کو قبول بھی کیا ہے۔
میں نے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ یہ خاتون کون سی ہے، من ہاذہ، یہ خاتون کون سی ہے؟ تو مجھے صحابہ کرام نے بتایا یہ آپ کی وہ والدہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اور دودھ کی وجہ سے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کملی بچھا دی ہے۔ اب کملی بچھا دی ہے، وہ اس کملی پر آ کر بیٹھ چکی ہیں۔ وہ عظیم ماں کہ ایک دودھ پلانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی فضیلتیں عطا فرمائی، اتنا پروٹوکول عطا فرمایا، اور وہ عظیم ماں جن کے شکم پر نور میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 مہینے گزارے ہوں، ان کے پیکر کے تقدس کا کیا عالم ہوگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضائی والدہ کا ادب و احترام کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے ایک ماں کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارے رسولوں کے قائد ہیں اور سب مخلوقات میں افضل ترین ہے، اور ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور برگزیدہ ہے، انہوں نے بھی ماں کی عظمت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور قیامت تک کے لیے اپنی امت کو ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا سبق عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی حدیث میں ماں کی عظمت کو اجاگر کیا، اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مختصر جملے میں والد کی شان کو ایک خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا مین گیٹ ہے، اگر تو چاہے اس دروازے کو خراب کر دے، اگر تو چاہے اس دروازے کی حفاظت کر، یعنی اب تمہاری مرضی ہے کہ وہ دروازہ کھلا رہنے دو یا بند کر دو۔ جنت کے دروازوں میں سے جو مرکزی گیٹ ہے اللہ رب العزت نے والد کو قرار دیا کہ اگر آپ جنت جانا چاہتے ہو کہ اس والد کی خدمت کرو۔ جب آپ اپنے والد کی خدمت کرو گے، اپنے باپ کی خدمت کرو گے، اللہ رب العزت آپ کو مین گیٹ سے جنت عطا فرمائے گا۔ تو اگلی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی، اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی ہے۔ اتنا بڑا معیار کہ ایک باپ کو بنا دیا، کہ اتنا بڑا مرتبہ باپ کو دے دیا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ باپ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے تو والد کی ناراضگی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے والد کو راضی کر لے، اگر رب کو ناراض کرنا ہے تو والد کو ناراض کر لے، جبکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے رب العالمین مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے باپ کو راضی کر لے، جب اپنے باپ کو راضی کر لو گے اللہ رب العزت آپ سے خود بخود راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے والد کو، جن کے والد حیات ہیں، ان کو اپنے والد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والد حیات نہیں ہیں ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔